بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ واقعات صدقے سے علاج۔ لندن کے ایک اخبار المسلمون جو ہفتہ واری اخبار ہے، اس میں کئی سال پہلے ایک واقعہ تباہ ہوا تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی تھا جس ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، ملک شام کا رہنے والا، پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر پوری توجہ دی۔ اس کی طبی رپورٹیں ان کے سامنے تھیں۔ مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس کے منگیتر سے کہا تم منگنی توڑ دو کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس عورت نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ ابو داؤد اور مجمع الزوائد کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک مذکورہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا۔ اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیماری کے دوران اس کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو ارسال کر دی، بھیج دی۔ ان پر سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے، لہذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج تندرست ہوتا گیا۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا۔ اس کے علاج پر مامور ڈاکٹر حیران و ششدر رہ گئے کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول درست ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر پر خاص توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، صدقے سے اپنے بلاؤں کو ٹالنے اور اپنی بیماریوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔